آج جس پروگرام میں آپ لوگ شریک ہوئے ہیں وہ تکمیل قرآن ہے تراویح میں ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ حافظ عبدالحمید نے قرآن سنایا ہے، اور آج ویسے بھی بڑی بابرکت جو ہے وہ رات ہے 27ویں شب رمضان کی۔ ویسے تو جتنی تاج راتیں ہیں نا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ ساری تاج راتیں بڑی بابرکت ہیں، لیکن 27ویں کو ذرا زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن یہ تمام تاج راتیں جو ہے ان کی اہمیت برابر ہے۔ ان سب میں سے کوئی ایک جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جہاں قاسم کی تلاوت بھی کی سورۃ القدر میں یہ آیت موجود ہے کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی جس کو یہ مل گئی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 1000 مہینے بعد کی، 1000 مہینے، 1000 دن نہیں، 1000 مہینے بعد کی۔ تو یہ آپ سب کے لیے بڑا، آپ سب کے لیے بڑا جو ہے وہ بابرکت آج موقع ہے۔ انہوں نے پورا قرآن تراویح میں سنایا، کئی میرے اسٹوڈنٹس نے تقریباً 20 کی 20 روزانہ تراویحیں پڑھی ہیں، باقی جن کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف کرے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے آج کے دن۔ باقی میٹرک کے کچھ طلباء کے پیپر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آج ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو بھی کامیاب کر اچھے نمبروں میں۔ اگر 300 نمبروں کے پیپر ہوئے ہیں تو 400 نمبر آئیں، 400 کے ہوئے ہیں تو 500 آئیں، اور جن کے پیپر آنے والے ہیں 9th کلاس کے، فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے، ان کے بھی بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ عبدالحمید صاحب یہ جنہوں نے قرآن سنایا ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی جو ہے وہ اس سنانے میں جو غلطی کوتاہی کمی رہ گئی اس کو بھی معاف کرے، اور ہمارے سننے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو بھی اپنے جو ہے وہ رحم سے کرم سے معاف کرے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کوتاہی ہوتی ہے، کچھ سنانے میں ہوگی، کچھ سننے میں ہوگی، کچھ نماز پڑھانے کے دوران ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے ہم لوگ۔ صرف جو ہے وہ نبی اس طرح کے تھے جو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور صحابہ تھے جو محفوظ تھے، ٹھیک ہے، جن گناہوں سے محفوظ تھے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ باقی ہم جتنے بھی عام انسان ہیں، امت محمدی کے فرد ہیں، تو ہم جو ہے وہ خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہماری آج جو ہے یہ بابرکت جو محفل ہے اس کا مقصد جو ہے وہ تکمیل قرآن کے اس میں دعا میں شرکت ہے، تاکہ اس میں دعا میں ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی دھل جائیں، اور جو ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں وہ بھی دور ہوں۔ تو یہ حافظ عبدالحمید صاحب تلاوت کریں گے، تلاوت ذرا سنیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ نعت رسول مقبول کے لیے کلاس 9 کے طالب علم نصیب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے، جلیاں دیکھوں کہ دیوار روبار میں حرم، جلیاں دیکھوں کہ دیوار روبار میں حرم، اپنی معصوم نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھ میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا،
بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں رہوں اور شام کو طیبہ دیکھوں، میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول کے لیے کلاس 10 کے طالب علم جنید شاہ آجم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آذان رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس درش شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس درش شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، جب
وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ شان صحابہ پہ نا چند اشعار پڑھیں گے حافظ عمر صدیق۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ حقیقت میں ہے وہ غلام محمد، حقیقت میں ہے وہ غلام محمد، حقیقت میں ہے وہ غلام محمد، کرے دل سے جو احترام صحابہ۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ اٹھا کفر سر پھر رہا ہے جہاں میں، اٹھا کفر پھر سر رہا ہے جہاں میں، اٹھا کفر سر پھر رہا ہے جہاں میں، کرو عام ہر سو پیام صحابہ۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ بڑا محترم ہے لکھا جس کسی نے، بڑا محترم ہے لکھا جس کسی نے، بڑا محترم ہے لکھا جس کسی نے، لکھا جس کسی نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لکھا جس کسی نے بڑا محترم ہے، لکھا جس کسی نے بڑا محترم ہے، پیام عقیدت بنا میں صحابہ۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ آخر شعر۔ بنا فاروق اعظم ایسار جنگوی، بنا فاروق اعظم ایسار جنگوی، بنا فاروق اعظم ایسار جنگوی، پیا جس کسی نے جام صحابہ۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ، میرے دل میں ہے احترام صحابہ۔ تو آج کی میرے قرآن کی ہماری محفل کی جو رونق ہے، محترم کاشف صاحب آگے تشریف لے آئے، تو بغیر کسی آپ لوگوں کا انتظار کروائے، نہیں نعتیں بہت پڑھ لی ہیں، نعتیں اب بینڈ پہ پڑھائیں گے، ایک بچے نے پڑھنی ہے نعت، لیکن آپ کی پہلے گفتگو ضروری ہے، لائٹ بھی اصل میں مسئلہ کو بتا چکے ہیں، تو زندگی کا حصہ ہے۔ سرکار کے کلاموں کے
غلام ہیں ہم، اور پھر گرمی اور سردی کیا ٹھیک ہے، تو اس اب لائٹ ہے یا نہیں؟ یہ جو ہے نا جو کاشف بھائی ہیں انہوں نے بڑا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے، تو جو ہے آپ نے گزارشات جو ہے وہ توجہ سے سننی ہے ان کی، ٹھیک ہے، جو بات کر رہے ہیں ان کی توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو اس طرح کی محافل ہوتی ہے نا تکمیل قرآن کی، یا جمعہ پڑھنے آپ جاتے ہیں، یا کوئی محفل میلاد کسی جگہ ہو رہی ہے، یا محفل ذکر مصطفیٰ ہو رہی ہے، اس میں اصل میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، جو بات بیان ہو رہی ہے، جو شعر نعت میں پڑھے گئے ہیں یا شان صحابہ میں پڑھے گئے ہیں، جو بھی بات ہو رہی ہے اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل ضروری ہے۔ تو اور بھی ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے، کتنا پانی پلانا ہے اس کو؟ بوتل لیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس میں ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان محافل میں جانے کا مقصد جو ہے وہ خالی جو ہے وہ کھانا کھانا نہیں ہے، وہ ثانوی یا تیسرے حصے میں مقصد اس کا سمجھیں۔ اصل مقصد جو ہے نا وہ نیکیاں کمانا ہے اور ذکر مصطفیٰ کو سننا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لائیو چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ نہیں ریکارڈ ہو گیا، اچھا، آپ کے موبائل میں؟ جی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اچھا، جزاک اللہ۔ ٹھیک آ رہی ہے ویڈیو، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر آ جائیں، ساتھ آئیں۔ یہ اس کی یہ بند نہیں ہوتی ہے، اس کی بغیر نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں آ رہا اس کے بغیر، رزلٹ صاف نہیں ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ چلیں چلیں پھر چلنے دو لائٹ، اس میں لائٹ گئی تو وہ چلاتے ہیں پھر صحیح ہوتا تو وہ نہیں چل رہا۔ ہے، وہ لائٹ پھر وہ جانے کا چانس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سب کو میرا سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ کوٹ مٹھن شریف کے جو شعر جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور ساری باتیں ہی جو قرآن ہے نا جی، وہ پورا ہی توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے۔ نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی علامہ ہوں، میں تو صرف ادنا سا اپنے آستانے کا غلام نوکر فقیر آدمی ہوں، اور فقر کی باتیں ہمیں جو عطا ہوتی ہیں نا ہمیں وہی بیان کرنی ہے۔ سب سے خوبصورت جو اسد صاحب نے بچوں کو تربیت دی آج پورے مہینے میں رمضان اور قرآن کی، میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کو سنبھال کے رکھا۔ اللہ پاک آپ ان جوانوں کو اسی طرح ہدایت پہ چلائے، اللہ کے رستے اور نبی کے غلاموں کے ساتھ غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سب سے پہلے جو چھوٹا سا گفٹ لایا تھا، میں آپ سب کے لیے لایا ہوں، نہیں کوئی تکلف نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ اور یہ وہ قاری صاحب جس نے وہ پڑھایا ہے، کدھر ہے وہ، میں ان کے لیے لایا ہوں۔ آپ کے اندر قرآن ہے اور ہم ترستے ہیں کہ ہمارے اندر بھی قرآن آ جائے۔ آپ کی جو ہے نا وہ ہماری عزت اور قدر یہ زیادہ ہے، یہ آپ اپنے ہاتھوں سے لینا ہے۔ آپ یہ چینج ہو سکتا ہے، سائز چیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے یہ آپ کے لیے تو کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں کہ سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، نہ لوں گا کسی کا نام تجھے دیکھنے کے بعد، جلوہ ہو کسی کا۔ میری بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ ساتھ ساتھ بولتا رہتا ہے۔ نہ لوں گا کسی کا نام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اب ان کی جو بات تھی نا وہ دیکھنے کی، وہ انداز وہ جو فقرہ کا ہوتا ہے نا وہ بڑی دور تک پہنچا ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو تھوڑی سی جس موضوع پہ ہم چھیڑیں گے نا، جس موضوع کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں میں، وہ رحمت، ہدایت اور سبق والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شک نہ کرنا، شک نہ کرنا ان کے قصوں میں، ان کی بات میں سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ آپ نے سماعت کی نا، قاری صاحب نے بھی آپ کو آیت جو ہے نا وہ
ضرور سنائی ہوگی اور آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ اصل میں اسے یہاں پہ لے آیا ہوں تاکہ وہ لائٹ نہیں ہے اور وہ کیمرہ جو ہے قرآن جو ہے وہ مجھے زبانی تو میں نہیں یاد لیکن میں دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک فرماتا ہے لقد کانا فی قصصہم عبرۃ، شک نہ کرنا، پھر بھی شک نہ کرنا، ان کے جو قصے ہیں نا جی، ان کی جو باتیں ہیں ان میں عقل والوں کے لیے سبق ہے۔ کیا ہے؟ کن کے لیے؟ اور باتیں کن کی؟ ان کی۔ اب یہاں پہ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں البابی ما کانا حدیثم، اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ قصے ہیں جو من گھڑت نہیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ہدایت والی باتیں ہیں جن کے سننے سے ہمیں ہدایت بھی ملے گی، سبق بھی ملے گا، عبرت بھی ملے گی۔ مالک سمجھانا کیا چاہتا ہے اس آیت میں؟ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ یہ سورۃ یوسف کی آخری آیت ہے اور اس میں وہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَكِن تَصْدِيقًا، اور یہ میری تصدیق شدہ کتابوں میں سے وہ قصے ہیں۔ مطلب کہ اگر پنجابی میں بات کی وہ جڑیاں گلاں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سن، جڑے قصے انہوں نے بیان کیتے جاندے سن، اللہ کہتا ہے کہ ان دے پنجابی کرو اردو کرو، سمجھ آتی ہے نا تمہیں؟ ان میں ہدایت بھی ہے، ان میں عبرت بھی ہے، اور یہ میری تصدیق شدہ کتابوں میں سے سارے جو قصے میں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں سب کو ہدایت اور عبرت ملے۔ اچھا مالکا پھر آگے کیا ہوگا؟ کہتا ہے جی اللہ زی بائنا یدیہم و تفصیلا کل شیء وہدم و رحمتا، مطلب اس میں ہدایت اور رحمت دونوں ہیں، اور یہ کن کے لیے ہے؟ وَيَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ اب وہ تین چیزیں اس میں اللہ پاک نے بیان کی، ایک عبرت، ایک ہدایت اور ایک رحمت۔ اب مالک اگر ہم بات کریں تو کن کی کریں؟ اس میں کن کے قصوں کی بات کرتا ہے؟ اس میں کس ہدایت کی بات دی جاتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم موسیٰ کی بات کریں تو ہمیں سبق ملتا ہے، ہدایت ملتے ہیں۔ اگر فرعون کی اس کے ساتھ فرعون کا قصہ چھیڑتے ہیں تو ہمیں عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے۔ تو مالک یہ رحمت کیا ہے؟ اس میں تیری رحمت، جو رحمت کا نزول ہے اس آیت کے اندر، وہ تیری رحمت کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم کون سا قصہ چھیڑیں، کس شخصیت کی بات کریں؟ آپ بتائیں کہ ہم کس کا قصہ چھیڑیں جس سے ہمیں رحمت دے؟ اور رحمت کیا ہے؟ ہم نے یہ جاننا ہے آج کہ رحمت کیا ہے۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، بند آواز میں بولے سبحان اللہ، یہ گونج جائے آج، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں۔ جب ہم روز محشر پہنچے تو یہ گھر بھی ہماری گواہی دے رہا ہو کہ یہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے تراویحیں بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، سبق بھی لیا، اپنے اسد صاحب سے ہدایت بھی لی۔ تو بات وہی ہے کہ عبرت، سبق اور ہدایت کے ساتھ جو رحمت ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے رحمت کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی میٹرک کا ہے، کوئی 11ویں 12ویں کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ایک ٹاپک چھڑا ہوا ہے، قرآن ہی کھلا ہوا ہے، کسی کو رحمت کا پتہ ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 18 معنی دیے ہیں رحمت کے، 18 لغتی معنی ہیں جو رحمت کو تفصیل میں ہم لے کے جائیں تو تفصیل نکلتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک رحمت کا معنی لے کے، تو کیوں نہ آج ہم جو قصہ چھیڑیں، کیا ہم حضور کی بیٹی کا قصہ چھیڑیں؟ سبحان اللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی بیٹی کا قصہ چھیڑیں تو ہمیں رحمت ملے؟ بے شک۔ تو رحمت کیا ہے؟ ہدایت کی سمجھ آتی ہے نا جی، کوئی بندہ سمجھائے تو ہدایت۔ عبرت کی سمجھ آتی ہے، کسی بندے برے کو دیکھو تو اس کو دیکھو تو بندے یار یہ تو برائی کی طرف جا رہا تھا، اس سے عبرت حاصل کر لیں ہم، دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔
मालिक की रहमत जो है ना वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुरान और पढ़ना चाहिए। तो अगर आप कहते हैं तो हम आगे चलें। मुझे सूरत फुरकान याद आ रही है, अगर आप कहें तो उसकी मैं आयत थोड़ी सी सामने रखूँ। सुभान अल्लाह कहेंगे? मेरी क्या मजाल है कि मैं कुरान को आपके सामने पेश करूँ। हम कुरान के सामने पेश हो सकते हैं, कुरान तो मैं पेश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहते हैं सुभान अल्लाह बोलते हैं तो मैं आपके सामने आयत रखता हूँ। इसमें इबरत क्या है, हदायत किसे कहते हैं और रहमत क्या है। तो अल्लाह पाक सूरत फुरकान में फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला वशरम बैना आइदिहिम रहमता व अंज़लना मिना अस्समाई व मा तहूरन। अल्लाह फरमाता है वो जो मैं हूँ हवाएं चलाता हूँ, और वो जो हवाएं हैं ना वो खुशखबरी देती हैं। जब कभी हवा चलती है ना जी, देखियो ना अचानक बार मौसम हो तो हवा चलनी शुरू हो जाए, तो अल्लाह कहता है मैं जो वो हवाएं चलाता हूँ, वो जो हवाएं खुशखबरी की जो तफसील बताती हैं, वो जो खुशखबरी लेके आती हैं, और उसके बाद वो जो मेरी रहमत है, उसमें जो मेरी रहमत है वो जो पानी बरसता है, जो मींह बरसता है ना, जब कभी भी बारिश आती है उससे पहले हवा चलती है। नोट किया किसी ने? जो किया है तो फिर सुभान अल्लाह बोले। समझ आ रही है मेरी बात की? आसान बोल रहा हूँ। आज मैं आपको रहमत और हदायत पे लेके जा रहा हूँ कि हदायत हमें समझ लगी कि अगर हम मूसा का किस्सा छेड़े तो मूसा से हमें हदायत मिलेगी और फ़िरौन के किस्से से इबरत मिलेगी। ठीक है, अगर हम इब्राहीम का किस्सा छेड़े तो वो इब्राहीम ने जो नमरूद ने किया, तो इब्राहीम से हमें सबक मिलेगा अकल वालों को, और नमरूद के किस्से से हमें हदायत मिलेगी कि उसके साथ क्या हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें समझ आती हैं। अब रहमत क्या है? अल्लाह पाक सूरत फुरकान में ये फरमाता है कि वो जो हवाएं मैंने भेजी अपनी रहमत की खुशखबरी देती हैं। वो रहमत क्या है? उसके बाद जो मैं मींह बरसाता हूँ, जो पानी भेजता हूँ, वो जो रहमत है वो आपको जो पाक करती है वो मेरी रहमत है। अब आपको समझ आई कि रहमत का मतलब क्या है? रहमत का मतलब है पाक करना। अल्लाह पाक ने सूरत यूसुफ में ये बताया कि जब हमें हदायत मिल जाए, जब हमें इबरत हाथ सबक मिल जाए, जब हमारे वो रहमत आ जाए, तो वो रहमत हमें पाक कर देती है। आज इस घर में तराबी पढ़ के, रमज़ान के रोज़े रख के, हमने अल्लाह को याद करके और कुरान को सुन के कारी साहब की समाअत किया आपने, और इसमें हमें क्या मिला? इबरत भी मिली, सबक भी मिला, रहमत भी मिली। और रहमत क्या है? बात वही पे अटकी हुई है कि रहमत क्या है। आए हम आगे चलते हैं। इसके लिए हमें नबी की बेटी के घर का किस्सा छेड़ना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं छेड़ूं? टाइम है, भूख तो नहीं लगी आपको? अगर लगी है तो फिर जल्दी खत्म कर देते हैं, क्यों भाई साहब? कोई बोलने में गलती हो सकती है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बस सादा सा बंदा हूँ। मुझे जो अता कर रहे हैं मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे जो अता होता है, फकीर को हमेशा बात अता होती है। मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा लेकिन मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाता लेकिन मेरे मुर्शिद मुझे रोज़ बताते हैं। तो ये मुर्शिद का फैज़ है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये वो कुरान है जो सुना आपने इनसे, समाअत इनसे किया, उनकी डिटेल में मैं इसलिए आपको लेके गया कि हमें जो आज इस घर में रहमत मिली, देखें बड़ी बात है। ये असद साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, अल्लाह अजीम ता फरमाए, आप सबको इनके साथ मदीना ले जाए, की बहारें लूटें, वहाँ का सफर और मक्के की गलियों में सरकार की खुशबुओं को समेटते हुए वापस आए और फिर बार बार मदीने जाएं। ये मेरी क्योंकि जिसने जवानी में मदीना देखा उसने सब कुछ देखा। तो अब हम वो बात छेड़ते हैं कि अली के जो ऊपर कुरान में जो अली के बारे में खानवादा रसूल में जो आयतें हैं वो कम से कम 300 आयतें, 300 आयतें जो अली पर हैं। तो चला गया उसका भी रिज़्क़ है बेटा, उसको रोकते नहीं। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि 3 दिन रोज़े रखने के बाद दस्तरखान लगा हुआ था।
अम्मा सईदा कायनात ने दस्तरखान बिछाया, अली भी मौजूद है, हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, खाना सामने रखा गया, उधर दस्तक हुई, आना तिफली बाबुल बैती मदीना और जन्नत, यानी कि जन्नत के सरदारों के दरवाजे पे दस्तक होती है। आना मस्कीन मदीना, आना यतीमन मदीना, आना 3 दफ़ा 3 रोज़े की मन्नत थी, 3 ही दफ़ा बीबी पाक के घर में। पहली दफ़ा जब तशरीफ़ लाते हैं जबरील अलैहिस्सलाम तो वो यतीम बन गया कि मैं यतीम हूँ, किसी ने मुझे रोटी नहीं देती, तो ताड़ी मेहरबानी उनको रोटी दो। अली उठते हैं, अपना खाना देते हैं, हसन उठते हैं, अपना खाना देते हैं, हुसैन उठते हैं, सुभान अल्लाह, अपना खाना देते हैं, फातिमा तो ज़हरा उठती हैं, सईदा कायनात उठती हैं, अपना खाना देती हैं, इवन के कनीज उठती हैं, फिजा वो भी अपना खाना पेश कर देती हैं। मालका वो तो पहले ही भूखे हैं, पहले ही उन्होंने 3 दिन से भूखे हैं, ऊपर से रोज़ा रखा है, मन्नत का रोज़ा है, फिर खाना दे दिया, फिर दूसरे दिन दस्तक हुई, आना मस्कीन, मैं मस्कीन हूँ, मुझे खाना दो। फिर अली उठते हैं, फिर हसन हुसैन इसी तरह ही रूटीन में अपना खाना पेश करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, और रोज़ा भी रखा हुआ है, रोज़ा भी रखा हुआ है, और इसके बावजूद दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो खाली न कहा। पता ये चला कि हजूर के ख़ानदान से, हजूर के जो बैत वाले जो अहले बैत हैं, उनके घर में कोई जाए तो खाली अपने लिए नहीं, मालिका मांगने तो एक आया था, एक यतीम आया था, एक मस्कीन आया था, एक कैदी आया था, खाना सारे करने दे दिया। कहते हैं कि यही तो रसूल का ख़ानदान है कि मांगने एक के लिए आता है, पूरा घर दे देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और इसके ऊपर फिर कुरान की एक आयत पूरी सूरत आई, मालिक खाना लेने के लिए यतीम आया, पूरे घर ने दे दिया, खुद भूखे रहे, फिर मस्कीन आया, फिर पूरे घर में दे दिया, फिर भूखे रहे, फिर कैदी बन के आए, फिर खाना दे दिया, फिर भूखे रहे। और मालिक इसमें समझाना क्या चाहता है? कहता तुझे कुरान पढ़ के ये बात समझ नहीं आ रही कि ये वो लम्हात है जिसमें हदायत भी मिल रही है, सबक भी मिल रहा है और रहमत भी हो रही है। वो रहमत जो रोजे रखने के बाद जब किसी का ख्याल रखे और वो जब खाना खिला रहा है वो उस रिज़्क़ को पाक करने आता है। समझ आ रही है आपको कि जो खाना पेश हुआ वो पाक। फिर इसमें सूरत दायर आई, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं अब डिटेल को टाइम काफ़ी हो गया, उसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि जब उन्होंने ये खाना पेश किया तो नबी पाक, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे महबूब, इन्होंने ये खाना मेरी मोहब्बत में पेश किया। ये जो खाना, ये जो लंगर उन्होंने दिया है, ये मेरी मोहब्बत में दिया है, ये मेरी चाहत में दिया है, ये मेरे हुब में दिया है और इसका सिला भी नहीं मांगा। उससे कहा कि तुम इसके लिए दुआ ना करना, इसके लिए मेरे लिए सिला ना, कोई सिला भी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? कि ये मोहब्बत मेरी में पेश किया है। सूरह आयत की 8, 9 और 10 नंबर आयत में ये तफसील लिखी है कि हुब्बे ही अल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत में हमने ये खाना पेश किया। समझ आ रही है आपको? तो सुभान अल्लाह पढ़े फिर। समझ आ रही है ना आपको कि ये जो खाना पेश किया गया ये अल्लाह ने खालिस्तन, इन्होंने मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत के लिए पेश किया। ये सारा खाना मेरे मोहब्बत में दिया है और इसको मैंने रहमत बना दिया। रहमत कि इनको मैंने पाक रखा, ये खानदान भी पाक है क्योंकि उनका जिक्र भी पाक है, उनके जो जितनी भी जो आज कुर्बानियाँ, आज नमाजें, रोज़े, हज अदा कर रहे हैं वो भी पाक है। पता क्या चला कि जब अल्लाह ने ये रमज़ान दिया, किस लिए दिया? रहमतों का महीना। हम सब क्या कहते हैं? रहमतें आती हैं, लूट रहे हैं, बहारें लूट रहे हैं। अब इसमें हमें पाकी कैसे मिलती है? इसमें जो हम फतराना पेश करते हैं, इसी महीने में फतराना है ना, इसी महीने में ज़कात है ना, इसी महीने में रोज़ा है ना। जो रोज़ा रखते हैं वो आपके जिस्म के वजूद को पाक करता है, क्योंकि अल्लाह कहता है रोज़ा खालिस मेरे लिए, किसी और के तो लिए नहीं है ना। अल्लाह कहता है ये मेरे लिए है, इसलिए मैंने तुझे पाक करने के लिए रमज़ान दिया। अब तेरे माल को पाक करने के लिए मैंने ज़कात भी इसी महीने में रख दी। ज़कात देने का मकसद तेरा माल पाक हो जाए। अब फितराना देने के लिए जो ईद की फितर से पहले
جو رمضان کے بعد تجھے خوشی دی جائے گی، جو تجھے اس رحمت کا صلہ دیا جائے گا، جو تجھے پاک کرنے کے لیے، اس مال کو پاک کرنے کے لیے میں نے جو فدیہ مانگا، جو فدیہ دیا، وہ بھی تیرے پاکی کا جو ثبوت ہے نا، وہ اسی لیے میں نے دیا کہ تجھے پاک کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہے، اپنے محبوب کو یہ سارے قصے سناتا ہے کہ جو عبرت والے قصے ہیں، جو یہ میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ ہم پاک کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمارے جسم کی، دیکھیں آپ بیمار ہونا جتنا مرضی بیمار ہو، اور اگر آپ ایک فاقہ کر لینا تو وہ بیماری چلی جاتی ہے، ہم تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیتے ہیں نا، لیکن کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن میں لکھا ہے کہ تم اس کو اس طرح، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ تو روزہ ہمیں پاک کرتا ہے، زکوٰۃ ہمیں پاک کرتی ہے، یہ جو لنگر ہم بچھا کے کھلاتے ہیں یہ ہمیں پاک کرتا ہے، اور ہمیں پاک اپنی رحمت بھیجتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو ہم یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں، سارے لنگر بانٹتے ہیں، اس طرح ہی نہیں، اسی طرح ہی ہے نا، سارے مل کے بیٹھے ہیں، ایک ٹیچر کے حکم سے بیٹھے، کوئی نہیں بیٹھے گا تو ان کا تو کچھ نہیں جانا، لیکن لے کے رہے ہیں، یہ آپ کو دے کے دے ہیں، دینا کے چاہتے ہیں، یہ اپنی آخرت کے ساتھ آپ کی آخرت کی سوار ہے، سبحان اللہ۔ یہ خود کو سنوارنے کے ساتھ آپ کو آپ کی جو جوانی ہے اس کو بھی سنوار رہے، تاکہ آپ کو یہ ہدایت بھی مل جائے کہ ان کے قصہ کسی کا بھی چھیڑ لے، ولیوں کا چھیڑ لے، صحابہ کرام کا چھیڑے، ہر قصے میں ہدایت ہے، ہر بندے نے اپنی منزل کے لیے محنت کی ہے، ہر مقام کو پانے کے لیے اب میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں، فضا کو کیا ضرورت تھی، اپنا شہنشاہ والا محل چھوڑ کے حضور کے بچوں کی غلامی کرتی تھی، کیا ضرورت تھی، لیکن وہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی گھر کی نوکری جو ہے وہ شہنشاہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی گھر کی نوکری شہنشاہی ہے، اس کے گھر میں جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ شہنشاہی ہے، وہ مجھے رحمتیں بھی دیں گی۔ وہ اپنے کتنی وہ مالک تھی، بادشاہ تھی کسی ملک کی، اپنے بڑی مالکہ تھی، اس نے چھوڑا اور حضور کے گھر میں آ کے نوکری کر لی۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ صحیح راہ پہ چلنا چاہیے، ہمیں ہدایت سیکھنی چاہیے۔ یہ جو جوانی ہے، لڑک پن ہے بچوں، اس میں اپنے آپ کو سنبھال لو گے تو میرا مالک راضی رہے گا۔ دیکھیں نا، ایک نور چہرے پہ آتا ہے، نماز پڑھنے سے ایک نور آتا ہے، قرآن پڑھنے سے ہدایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے سے، سلام پڑھنے سے جواب بھی آتا ہے، اور یہ وہ درود ہے قرآن پاک میں آیا ہے نا جی، ان اللہ و ملائکۃ یصلی النبی سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا تسلیما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ درود ہے، یہ وہ نعت ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ خود شامل ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کہتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، تو اللہ سب سے پہلے شامل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے فرشتوں تم بھی پڑھو، محمد کا امتی درود پڑھ رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور آج پتہ کی بتاؤں کہ یہیں پہ دیدار اللہ ہے۔ اللہ کا دیدار دنیا میں ہی کہ جس نے کرنا ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ مالک نے کوئی کہتا نہیں کہ جنت میں جاؤں گا تو اللہ ملے گا، اللہ کا دیدار ملے گا، نہیں، مصطفیٰ کا دیدار قبر انور میں آپ کی ہو جانا ہے۔ اب اچھا چہرہ لے کے جاؤ گے تو قبر میں دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار دنیا میں ہونا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور یہ وہ امت ہے جس میں دیدار ہے۔ موسیٰ نے کہا مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا، ضد کی کہ جی کیوں نہیں دیکھ سکتا، دیکھیں آپ کوہ طور پہ ایک تجلی تھی، جلوہ نہیں دکھایا، تجلی ہو کسی کی، ایک تجلی پوری وہ بھی نہیں دیکھ پائے، وہ کوہ طور جل گیا جس کا سرما آج آپ آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر سبحان اللہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ کدھر ہے؟ دیکھیں وہ موسیٰ دیدار نہیں کر رہا، کتنے عرصہ بے ہوش رہے، پھر عیسیٰ نے فرمائش کی مجھے اپنا دیدار کراؤ، نہیں کر سکتے، اللہ کہتا تو بھی دیدار نہیں کر سکتا۔ جی کیوں؟ کہتے ایک امت ہے، ایک ہی امت ہے اور ایک ہی محبوب ہے جس کو میرا دیدار کی شرف حاصل ہے۔ ایک ہی امت تھی نا، معراج کرائی گئی تو ایک ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو کمانوں کا فاصلہ، دو کمانوں کا فاصلہ تھا۔ کتنے محبوب تھے موسیٰ، کتنے پیارے تھے عیسیٰ، اور کتنے محبوب تھے ابراہیم علیہ السلام،
सबको पता है ना? जिसने खाने काबा की तमीर की कितने थे? कलीम थे, ऐसा ही है ना? बोले सुभान अल्लाह। इन सब नबियों को 1,24,000 जो नबी आए, तो उनमें किसी को दीदार नहीं कराया। दीदार हुआ तो हमारे नबी को हुआ, आगे उम्मत को भी ये शर्फ हासिल है कि दीदार अल्लाह यहीं पे है। अल्लाह अपना रूप बंदों में शामिल लिए फिरता है, ढूंढना पड़ता है कि अल्लाह वाले कहाँ हैं, जिसमें अल्लाह नजर आए, जिसमें अल्लाह का रूप नजर आए। अल्लाह तो यही है, उसके दीदार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये जो जवानी है इसको मदीने की गलियों में रोलो। हमारे पाकिस्तानी मशहूर है, बूढ़े बूढ़े जाते हैं, लेकिन अब मशहूर है जवान जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, अभी मैं नवंबर में होके आया हूँ, अभी हरम देखें बड़ा बड़ा है और सब जवान है। अब बूढ़ों का कंसेप्ट कम हो गया है। लेकिन जब मैं पहली दफा गया था तो मेरे बूढ़ कहते थे, अरबी खुद कहते थे, वो सारे बूढ़े लेके आ जाते हैं। और मैंने उन बूढ़ों को यकीन करे हरम के अंदर जाते नहीं देखा। मैंने हरम के, उनको पता ही नहीं है। मैंने अपने अम्बे को भेजा, जनाब बस का देता, जनाब वीज़ा लगाया, जाओ उम्रा करो। फर्ज अदा कर दिया, 4 महीने पैसे इकट्ठे करने, फर्ज अदा किया, जाओ जी उम्रा। अब वो बुजुर्ग क्या करते हैं, मैंने यकीन करे उस बुजुर्ग को, जब मेरे साथ गाड़ी में उतरा, होटल दिया, चला गया, वापस आया, 4 दिन बाद वो वाशरूम के बाथरूम बाहर बैठा हुआ था, एहराम में पहना हुआ। वो जो मेरे साथ उनके काशी भाई ये बैठे हुए, मैं कहा पूछते हैं, मैं तो बाबा जी उम्रा कर ले जी, कर ले। मैं कितने ले देखो ऐसे नमाज पढ़ छड़ी हुई है, थले वाशरूम चले जाइए, नहा तो लीदा, इतने बाहर मैं रोटी दे जाता है। रोटी तो लेनी नहीं देनी है, वहाँ को भूखा नहीं रहता। वो मैं क्या अल्लाह दे बंदे, तू अल्लाह का कहता है, अल्लाह का घर ही है। मैं रो पड़ा, यकीन करें आंसू आ जाते हैं आंखों में। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा जनाब जाओ अंदर, तुम मैं दम से पै गया हो, दम तुम दे नहीं सकते, 300 रियाल का बकरा तुम गरीब आदमी क्यों दोगे, लेकिन अल्लाह बख्शना है। मैं कहा जनाब इतों उठो, वजू करो, एहराम अंदर जाओ, इस तो अंदर किलोमीटर अंदर जाओगे तो एक अल्लाह का घर है, ये तो तुम मस्जिद फिर रहे हो जे। अच्छा पुत्र, वो रो गया, कहता जी मैंने अज तक यही नहीं लगा कि अल्लाह का घर है। मैं तो यही समझदा है कि बस इतने ही आना था। और उसको ये भी नहीं पता मैंने मदीना कब जाना, उसको ये भी नहीं पता मेरी गाड़ी कब है। इसीलिए ये जो जवानी है ना, कोशिश करें इसमें उम्र में जाए, ये इन पैसों में बोले इंशाल्लाह, और किसी अच्छे रहबर के साथ जाए। अल्लाह पाक आपके टीचर को और आप सबको मदीना ले जाए। इधर जुस्तजू होती है ना मदीने की, उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। जुस्तजू यहाँ से हो, पैसों का इंतजाम, वीज़े का इंतजाम वो खुद करता है। वो कहता है हाँ भाई आजा बिस्मिल्लाह, महबूब के दर की बाहर तो लूट, मेरे महबूब के दर पे आ। और वो काबा खुद झुका होता है वहाँ पे, अपने मदीने की तरफ झुका हुआ नजर आता है आपको काबा। तो लिहाजा अल्लाह पाक हमें सब पे कुरान पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए कि अल्लाह पाक हम सारे मिलके मदीना भी जाएं और इसी तरह बैठ के वहाँ पे सैरी और इफ्तारी करें, वहीं पे लंगर करें, वहीं पे खाएं, और वादा करें कि हम सारे नेक काम करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए किसी की मदद करना नेक काम है, किसी को हंसा देना नेक काम है, अच्छा मशवरा दे देना नेक काम है, किसी को गलत रास्ते से हटा देना नेक काम है। यही हिदायत है, यही पाकी है, यही इबरत है, यही वो किसी है जो अल्लाह पाक, ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल में अब आगे दुआ की तरफ बढ़ेगी, आगे खाने से आगे। अच्छा जी, भूख लगी है आप सबको, ये इसको बंद करके दोबारा इतनी लंबी फिर हो चलेगी।